پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور احترام، ادب اور شوق سے حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا کریں کہ رب ذوالجلال یہ بادب حاضری ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم اسے ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دے۔ وقت کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دین مبین سے جڑے ہم ضرور ہیں، مگر اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان پر مختلف سمتوں سے حملے ہو رہے ہیں اور یہ حملے ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا شکار نہ بنائے، ورنہ باطل طاغوتی قوتیں، تاتاری قوتیں بے حیائی کی صورت میں، بے پردگی کی صورت میں، ظلم کی صورت میں ہر محاذ پر دین کے ہر پہلو پر حملے جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دین مبین کی خود حفاظت فرمائے اور ہمیں بجائے تماشا کرنے کی خدا کریم ہماری اصلاح فرمائے، چونکہ ہمارا بھی دین مبین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضروریات کا تعلق ہے۔ ابھی یہ جیسے ہم مسجد میں تشریف لائے ہیں تو ایک ایک بندے کے ذہن میں سینکڑوں قسم کے خواہشات ہوگی۔ ہم اللہ کریم کے حضور یہ عرض کریں گے، یہ عرض کریں گے، یہ کوئی گناہ نہیں، اچھی بات، مگر شاید جو چیز میں اور آپ مانگتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیز ہم نے کبھی اللہ سے مانگی نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے میرے محترم جو ہم مانگتے نہیں ہیں؟ ہم زیادہ تر وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور جو چیز ہوتی ہے اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ جو ہے اس پہ شکر نہیں، جو نہیں اس کا واویلا ہے، تڑپنا ہے اس کے لیے۔ پھر ہمیں اگر کوئی راہ حق سے ہٹنا بھی پڑتا ہے ہمیں وہ مل جائے۔ معذرت کے ساتھ حضرات، ہمارا جو تعلق ہے وہ دین کے ساتھ ضروریات کا رہ گیا ہے۔ اتنی لمبی لسٹ ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ کریم کے حضور یہ کر دے، وہ کر، وہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ مگر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری بے مقصد دعائیں ہوتی ہے، کہ جو اللہ کریم کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ سارا کچھ ہم مانگتے ہیں۔ مگر اگر مجھ سے کوئی سوال کر لے معذرت کے ساتھ، میں کچھ باتیں ایسے کروں گا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اپنے سامعین سے کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، ایک بھولا ہوا سبق کو یاد کرنا ہوتا ہے
اور میں بھی یاد کرتا ہوں، آپ بھی یاد کریں. اللہ مابین دونوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی کمزور ہیں، آپ بھی کمزور ہیں، تلاش ہے راستے کی، خدا اس خوبصورت راستے پہ قائم فرمائے. ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا آپ سے، آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی سوال کر لے ہم سے. ابھی آپ نماز پڑھنے آئے ہیں نا جی، ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، مگر نماز میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے تو اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ حضرت محسوس نہ کرنا آپ نماز پڑھتے رٹے کی طرح، تو آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے رٹے کی طرح، تمام جہاں جہاں رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، تشہد میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہے. مگر اگر آپ اس کا جواب دے دیں کہ کیا آپ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، تو 95% سے بھی کہیں زیادہ لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں گے. شرم کے مارے کوئی کہہ بھی دے گا ہفتہ میں پتہ ہے، مگر میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں. جس بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں پتا، نماز تو فیض دے، نماز کی اپنی جو تاثیر ہے وہ فیضان دے گا آپ کو. نماز کی اپنی ڈیوٹی ہے، سجدے کی برکتیں ملے گی، اس کی برکتیں اللہ نے رکھی ہے، وہ کلمات کی وجہ سے نہیں کہ ہم کلمات کہیں گے تو خدا سجدے کی برکت دے گا. برکتیں وہ اپنے شان سے دیتا ہے، میرے اور تیرے کلمات سے نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں نیت کرتا ہوں اور منہ میں رکھا اللہ، یہ شرعی جو مسئلہ ہے نا وہ کلمات کا محتاج نہیں ہے. وہ آپ جب گھر سے نکلے تو اس کو تیرے نیت کا پتہ ہے. آپ نے اگر کلمات کہہ دیے تو برکت ہے، نہ کہے آپ نے اگر اتنا بھی کہہ دیا کہ جو نیت امام کی وہ میری، آپ کی نماز ہو گئی ہے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کے کلمات کو نہیں دیکھتا. حضرات ذی بغار، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بجائے دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی، دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. حضرت امام محمد یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. غریب تھے، والد کا انتقال ہو گیا. اب توجہ کرے حضرات، جو میں آپ سے کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا تعلق جب دین کے ساتھ درد والا رہتا تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے. وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے ان کو خدا کا راستہ بتاتے، رسول کا راستہ بتاتے، دین کا راستہ بتاتے. اس لیے کہ جب بیٹے کو اللہ کا راستہ مل جائے، رسول کا راستہ مل جائے تو اللہ کے راستے میں تو باپ کا ادب بھی بتایا جاتا ہے، ماں کا ادب بھی بتایا جاتا ہے، مسجد کا ادب بھی بتایا جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ پتر گھر سے جا اپنا خیال رکھی، نہیں یہ نہیں کہا جاتا. پھر مائیں کہتی ہے، پہلے کی جو مائیں تھی وہ کہتی تھی بیٹا جا اپنا بھی خیال رکھ اور ساتھ والوں کا بھی خیال رکھ. آج کل کی مائیں کہتی پورا اپنا خاون کو کہا جاتا ہے، بیوی صاحبہ کہتی ہے جی اپنا خیال رکھ. کہاں گئے وہ لوگ جو اڑوس پڑوس کو بھی بتایا جاتا تھا کہ اپنے لیے بھی ناسور نہ بن اور معاشرے کے لیے بھی ناسور نہ بن، اپنے آپ کو بھی رحمت بنا کے سو کر اور مخلوق کی دنیا میں رہ کر. حضرات میرے محترم، انہوں نے والد کا انتقال ہو گیا، امام محمد کا انتقال ہوا، یتیم ہے، چھوٹی سی عمر ہے. وہ لے کر چلی گئی ایک دھوبی کے پاس اور دھوبی کو کہا کہ اس کو کپڑے سے دھلانا سکھا دے، کوئی کام کاج کرے گا. یتیم بچہ ہے تو کوئی نہ کوئی اگر آپ نے کچھ دے دیے تو ہمارا گزارا چلے گا، نہیں دو گے تو چلو کام سیکھ لے گا تو کوئی فائدہ ہی ہوگا. تو انہوں نے یتیم سمجھ کے حضرت امام محمد کو قبول کیا اور کپڑوں پہ لگا دیا. 2-4 دن کام کرنے کے بعد امام محمد شام کو گھر آتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ استاد محترم نے جلدی چھٹی دے دی اور وہ راستہ بدل کیا کہ ابھی ٹائم کافی ہے تو چلو آج اس راستے پہ چلتا ہوں. تو میرے محترم اس راستے میں
تو اللہ کریم نے اس کے تقدیر کو بدلنا تھا. وہ جب دوسرے راستے پہ چلے گئے, اس راستے میں ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور اس ادارے میں ایک استاد محترم ہے جو پڑھا رہا ہے, جو قرآن کی بات کر رہا ہے, رسول کریم کے فرمان کی بات کر رہا ہے, اور لوگ ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کچھ اس کیفیت میں کہ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ پھر بھی سر نہ ہلائے. وہ ٹک ٹکی باندھ کر اپنے استاد گرامی کے ان تمام الفاظ کو نوٹ بھی کر رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں. تو آپ چلتے چلتے امام محمد بھی وہاں بیٹھ گئے. استاد محترم کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ. حضرت امام ابو حنیفہ, اور اس کا جو پورا نام ہے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابو حنیفہ تشریف فرما ہے. وہ 52 لوگ تھے میرے محترم. وہ میرے جیسے مولوی نہیں تھے, وہ آپ جیسے نمازی نہیں تھے. ان کا تعلق دین کے ساتھ درد والا تھا. وہ جو کہتے تھے وہ کہتے بعد میں تھے, عمل پہلے کرتے تھے. وہ ہم تو دوسروں کو, ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے. کاش میں اپنی بھی اصلاح کروں. میں دوسرے کی جلوتیں درست کرنا چاہتا ہوں, دوسرے کی خلوتیں درست کرنا چاہتا ہوں. کاش اپنی جلوتیں بھی بہتر بنا دوں, خلوتیں بھی بہتر بنا دوں. میں تو اپنی جلوتیں بھی بہتر نہ بنا سکا, خلوتیں بھی بہتر نہ بنا سکا, اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں. لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں. ہر بندہ دوسرے کی بات کرتا ہے, اپنی اصلاح کو نہیں کرتا. میرے محترم وہ تشریف فرما ہوئے, مگر وہ درد والے لوگ تھے میرے محترم. وہ میرے جیسے اور آپ جیسے بے عمل نہیں تھے, عمل والے لوگ تھے. عمل والا بندہ جب کلام کرتا ہے تو زبان اقدس سے جب بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے, دل پہ اثر کرتی ہے. اور میرے محترم وہ وہاں تشریف فرما ہوئے, اور جب پڑھائی ختم ہو گئی تو اپنے استاد گرامی کی خدمت میں قریب چلے گئے اور کہنے لگے, حضرت اگر ایک اجازت ہو میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے یہ خوبصورت کلام میں بھی سننا چاہتا ہوں. جو کلام آپ پڑھاتے ہیں, جو آپ کے اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں, میں بھی اس کلام کو سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا ضرور آؤ. اور وہ روزانہ گھر سے کام کے بہانے نکلتا ہے کہ دھوبی کے پاس جا رہا ہوں, مگر امام محمد امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. روزانہ 4-5 دن ہو گئے کہ والدہ محترمہ کو امام محمد نے کچھ بھی نہ دیا. وہ دھوبی جب بھی اس کو رخصت کرتا نا امام محمد کو, تو تھوڑا بہت اس کو جاتے جاتے کچھ دے دیتا تھا. وہ اپنی ماں کو دے دیتے اور وہ کوئی آٹا یہ جو بھی اس کے وقت کی ضروریات تھی وہ لے لیتے. 3-4 دن ہو گئے, امام محمد کی والدہ نے انتظار کیا کہ میرا بیٹا روزانہ آتا ہے, کچھ بھی مجھے نہیں دیتا. ایک دن کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, بیٹا استاد کچھ بھی نہیں دیتا, جاتے ہو 3 دن سے گھر میں فاقے ہیں, روزانہ جب بھی کچھ تو لے کر آتے ہو, باپ کا سایہ تو سر پہ موجود نہیں, تو مہربانی کر لے کچھ دیتے نہیں. وہ انہوں نے کہا جی میں تو وہاں جاتا نہیں ہوں, میں تو کہیں اور جاتا ہوں, وہاں پیسے تو نہیں ملتے. انہوں نے کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا بس کہیں جاتا ہوں. اس نے کہا میں بھی جاؤں گا سالات. اس نے کہا چلو آپ نہ جائیں تو بہتر ہے, مگر اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. یہ کہاں جاتے ہو تم؟ پیسے وہ نہیں دیتے, جاتے روزانہ ہو. انہوں نے کہا چلو پھر ساتھ جانا ہے تو چلے جاؤ. لے گئے, امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. پڑھائی جاری ہے, مگر بیٹے کو پڑھائی سے اٹھانے کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, پترا قرآن کے ساتھ ڈیڑھ نہیں بھرتا, قرآن کے ساتھ ڈیڑھ نہیں بھرتا. یہ جو علماء باتیں کرتے ہیں نا, میں تمہیں بتاتی ہوں کام کر کو ہنر سیکھ. ان مولویوں کی باتوں میں نا. مگر بات چلی گئی. 3-4 دن پھر وہ چلے گئے دھوبی کے پاس. 5ویں دن پھر آئے. امام ابو حنیفہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ 3-4 دن آئے نہیں, خیر ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی میں بس اس طرح کوئی گھر کے حالات ہے, والدہ کو بھوک لگی ہے, 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا, ہمارے گھر کے کوئی حالات یہ ہے, والد کا انتقال ہوا. اچھا آپ غریب ہیں؟ جی یہی حالات ہے. آپ نے فرمایا کہ ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ. سائڈ پہ کرنے کے بعد بچوں سے
کہا کہ پتر اب یہ وہ دور ہے کہ جب لوگ دین کی اصلاح کرتے تھے، دین والوں کی اصلاح کرتے تھے، سائڈ پہ کرنے کے بعد ایک تیلا نکالا اپنے کمرے سے 100 درہم تیلا بھر کے، فرمایا اپنی والدہ کو جا کر کہو کہ ہر مہینے آپ کو یہ 100 درہم کا تیلا ملے گا، مگر مجھے یہاں آنے دو، میں نے دھوبی کے پاس نہیں جانا، میں نے یہاں پہ آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے کر گیا 100 درہموں کا تیلا۔ 3-4 دن مسلسل وہ تیلا والدہ محترمہ لیتی رہی۔ 5ویں دن بیٹے کو کہا کہ یہ پتہ نہیں کب تک دے گا، میری گزارش مان، یہ کام چھوڑ، اگر آج اس نے یہ پیسے بند کر دی ہمارا کیا بنے گا۔ پھر چلی گئی امام ابو حنیفہ کی خدمت میں اور کہا مولانا صاحب میرے بیٹے کو برباد نہ کر، مہربانی کر اس کو اجازت دو، کل آپ اپنے پیسے بند کر دیں گے، میرا بیٹا کدھر جائے گا۔ مگر امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ نے فرمایا ماں جی سنو، مائی صاحبہ تم کہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو بھوک لگے گی، ان کو پڑھنے دو، وقت آئے گا اور میں بھی کسی روحانی آنکھ سے تمہیں کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ خود بھی کھانے کھائے گا، تمہیں بھی کھلائے گا۔ تو وہ پھر ظاہر بات ہے جی، پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا مولانا صاحب نے کوئی بڑی مار لی ہے نا جی، چلی گئی جناب محترم، توجہ کرو میری اس باتوں پہ جناب۔ تو وہ چلی گئی اور وہ 100 درہم ہر مہینے ان کو ملتا رہا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، اللہ نے کرم کر دیا، امام محمد مکمل ہو گئے اور مکمل عالم دین ہو گئے۔ جب مکمل عالم دین ہو گئے، بڑی غربت دیکھی اپنی والدہ کی خدمت میں، یہ وہ دور ہے۔ اب ایک استاد اگر شاگرد کو 100 درہم دیتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں دین کا درد تھا۔ آج تو مولانا صاحب پہلے پیسے لوٹاتا ہے، بعد میں مجھے دین سناتا ہے۔ جو مولانا تنخواہ لے کے بات کرتا ہے، پیسے لے کے، اور پیسے لے کے جب مخلوق کو دین سکھاتا ہے، مجھے بتاؤ نا اس مولانا کے زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ جس معاشرے میں قرآن بکے، مصطفیٰ کا فرمان بکے، قرآن بکے، اور جو مجھے عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں نعت اس وقت سناؤں گا کہ مجھے پہلے پیسے دیے جائے، ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ دین کے خوبصورت مادے پر بدنما داغ ہے، وہ علماء کی صورت میں ہو، وہ قراء کی صورت میں ہو، وہ ناتھوانوں کی صورت میں ہو۔ دین کا درد اگر دیکھنا ہے تو پھر ان لوگوں سے سیکھ، جو اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ یتیم بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ دین کا درد تھا۔ جب دین کا درد اصلاح ہو، جب اصلاح ختم ہو جائے تو سننے والا بھی قانون کا چسکا لیتا ہے، اور بتانے والا بھی پیسے پہلے لے چکا ہے، وہ پہلے پیسے لے چکا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ قانون کا چسکا ہے۔ نہ اس کو عمل کی ضرورت نہ اس کو عمل کی ضرورت، دونوں عمل سے خالی۔ پھر دین کی خدمت نہیں ہوتی تو اس معاشرے میں جس کو ڈاسر پیدا ہوتے ہیں اللہ کے ولی نہیں پیدا ہوتے۔ جس معاشرے میں دین کو درد سے بلایا جاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، میرے علی شاہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، داتا علی اجمیری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو دین کا درد رکھتے ہیں، مکمل ہو جانے کے بعد گھر آئے، کہا تعلیم مکمل ہو گئی، کچھ کھانا دو۔ وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تم لاتے ہو گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، لہٰذا میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اس مولوی کے پیچھے چھوڑ، گھر آ کے ہنر سیکھ۔ اب تعلیم بھی مکمل ہو گئی، اب ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں، تعلیم بھی تیری مکمل، مولانا صاحب بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا، لہٰذا مہربانی کر اب جا کے کوئی ہنر سیکھ۔ تیرے استاد نے بھی بڑی برگے مارے تھی کہ بادشاہوں کے تخت پہ کھانے کھائے گا، تو وہ بھی کچھ کہہ گیا، تم نے بھی میری بات نہیں مانی، لہذا جا کے مزدوری کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں سنو۔ اب چونکہ ماں کی عصمت کا بھی پتا تھا، وہ ماں کے سامنے اونچا
لفظ بھی نہ کہہ سکا. ان کو پتا تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے. دین تو ماں کا مقام بتاتا ہے, دین کو باپ کا مقام بتاتا ہے. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. مگر جو باپ صبح 10 بجے اٹھے, جو باپ کو فرصت نہ ملے, جو رات کو فحاشی دیکھے, اریانی دیکھے, بے حیائی دیکھے, اور پوری رات وہ خدا کی دہلیز پہ سرخم نہ کر سکا, اس بیٹے کو صبح باپ کے چہرے کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ میرے محترم, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. اب اس دن آؤں گا کہ جب کچھ لے کر آؤں گا. باہر نکلے, جوتا ٹوٹ گیا. اب ایک جوتا ٹوٹ گیا, ایک پیر میں. موسی کے پاس گئے اور موسی کو کہا جی مہربانی کر, ایک سوال ہے. سوال یہ ہے, میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں گا اور آپ میرا یہ جوتا ٹھیک کر دیں. انہوں نے کہا بابا مسلوں سے پیٹ نہیں بھرتے, پیسے ہیں تو دو, ورنہ جوتے ٹھیک نہیں کرتے ایسے. اس نے کہا اگر جوتے ٹھیک نہیں کرتے نا تو پھر جو ٹھیک ہے یہ بھی لے لو. ننگے پاؤں چل پڑے, ننگے پاؤں چل پڑے. ساتھ قریب میں بغداد کا شہر تھا, اور بغداد شہر میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا. امام محمد جب بغداد کی دھرتی پہ قدم رکھتا ہے, وہاں پر جس کو دیکھتا ہے پریشان, جس کو دیکھتا ہے پریشان, علماء پریشان, عوام پریشان, خواص پریشان, اخاص پریشان, ہر بندہ پریشان. آپ نے کہا آپ لوگ کلام نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وجہ کوئی نہیں ہے, بس غلطی ہو گئی ہمارے بادشاہ صاحب سے. بادشاہ صاحب سے غلطی ہو گئی کہ ہارون الرشید ہمارا بادشاہ ہے, اور اس کو کوئی اڑی ہو گئی اس کی اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ, اور زبیدہ بھی غصے میں کہہ گئی کہ بس کر تو ہے ہی جہنمی. یار بولو نا جی. وہ غصے میں کہہ گئی کہ بس کر تو ہے ہی جہنمی. تو ہارون الرشید کو بھی غصہ آیا. اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں نا تو پھر تمہیں 1 2 3 طلاقیں ہو جائے. اب یہ مسئلہ ہے, علماء کو بتایا گیا, تمام علماء نے بتایا کہ جہنم کا پتہ, جنت کا پتہ تو عالم برزخ کی بات ہے. کس کو نہیں پتا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ لہذا شرعی مسئلہ یہ ہے, مفتیان شرع یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی. جب اس نے کہا کہ تو دوزخی ہے, اور تو نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق ہو جائے, تو نہ تجھے پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے. لہذا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہو گیا, جدا ہو گیا, بس پریشانی ہے. کوئی عالم دین اس کا جواب نہ دے سکا, مگر امام محمد کے پاس جو فیضان تھا وہ امام ابو حنیفہ کا فیضان تھا. آپ نے کہا ان کو بتایا جائے, میں علماء سے بات نہیں کرتا, مگر ہارون رشید کو بتایا جائے کہ ایک ایسا بندہ آیا ہوا ہے کہ جس کے پاؤں میں جوتا تو نہیں ہے, کپڑوں پر ٹاکیاں ضرور ہے, مگر تیرے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. تیرے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت کو یہ بات بتائی گئی. ہارون الرشید نے کہا اچھا خدا کرے یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا, پھر میں تو بیوی سے بھی گیا, بچوں سے بھی گیا, زبیدہ سے محبت تھی, مگر وہ شریعت کے لوگ تھے, وہ ڈرنے والے لوگ تھے. ہمارے معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہوا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کہہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہوں گے, اس مسجد میں شاید ہوں, کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیے ہوئے اور ان پر بیویاں حرام ہیں. وہ زنا کی پیداوار پیدا کرتے ہیں بچوں کو, مگر مولانا صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھنا. اگر مسئلہ پوچھ لیا تو پھر تو تیرے بیوی گئی. یہ جہالت کی انتہا. اس لیے ہمارے معاشرے میں بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا, ماں کا ادب نہیں کرتی, اس لیے کہ ہماری اولاد حرام سے پیدا ہو
جب اولادیں حرام سے پیدا ہوتی ہے، طلاق کے بغیر جو بیویاں بچے پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے بیوی تو اس کے نکاح میں ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ ایک جملہ مسجد مجھے اجازت تو نہیں دیتا، مگر اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، طلاق کے بغیر جو قربت ہوتی ہے وہ جماع ہے یا زنا ہے؟ خیر ہے، مجھ سے پوچھے گا نا کوئی، اب کہتے خیر ہے، بولو نا، زنا ہے نا؟ تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پھر میرے رشتے سے بنیں گے؟ مگر ہم لوگ پوچھتے نہیں، خود بھی دین کا پتہ نہیں اور پوچھنا بھی اس لیے کہ خوف نہیں رہا۔ جس معاشرے میں قرآن کریم کے لیے غلاف نہیں خریدا جا سکتا، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ترقی ٹوپی استعمال کرتا ہے، غلاظت علی، وہ اپنے جیب میں ٹوپی نہیں رکھ سکتا، پیسے جیب میں رکھتا ہے، مگر مسجد کی غلیظ ٹوپی، گندی ٹوپی سر پہ رکھ کے میں نماز پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، ٹوپی تو خرید نہیں سکتا۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہو تو جاتی ہے، مگر جب جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، محسوس نہ کرنا، جب جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو کوئی ایک بٹن بھی کھلا نہیں رکھتے، سارے بٹنے پہلے بند کرتے ہو، تو جب اس جج کے حضور کھڑے ہوتے ہو ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، پر ادب نہیں رہتا۔ نماز کا مہر آپ کے کردار نہیں، نماز ہو جاتی ہے اور اس کا ادب نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ اندر، لے کر گئے، امام محمد نے کہا آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے اچھا آپ کی بڑی مہربانی، بتاؤ یار کوئی دلیل بھی تو دو نا، یہ سارے مولوی جو ارد گرد کھڑے ہیں یہ کہتے ہو گیا، تم کہتے نہیں ہوا، قرآن پہ دلیل دو۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی دلیل یہ ہے کہ تم مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، تم جہنمی ہو یا جنتی ہو؟ میں ابھی ایک لمحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس بڑے مجمع میں تمہیں ابھی بتاؤں گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ فرمایا ہارون بن رشید مجھے ایک بات کا جواب دے دو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گناہ پہ دسترس ہو، گناہ تیرے سامنے موجود ہو اور تجھے کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، تیرا پردہ ظاہر کرنے والا بھی نہ ہو اور تجھے کوئی مارنے پیٹنے والا بھی نہ ہو، اور وہ گناہ جب کرتے ہو اس وقت تمہیں کوئی نہ دیکھے اور گناہ کے قریب جب پہنچ چکے ہو اور اس گناہ کو فقط اس لیے چھوڑا ہو اللہ کے خوف سے، ایسا کوئی وقت یاد ہے؟ اس نے کہا صبر آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا یہ تو راز کی بات ہے، پھر اس نے کہا اگر بیوی بچانی ہے تو پھر تو راز کی بات کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ تو اگر راز کی بات ہے، اس نے کہا ہاں میں قرآن پہ حلف دے سکتا ہوں کہ بہت ساری جگہیں ایسی آئی ہیں کہ میں گناہ کے قریب پہنچا مگر نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کے خوف سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا مبارک ہو، اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے خوف سے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ایک جنت نہیں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ وہ ایمان نے تجھے چھڑوایا اور پھر وہ 100 اونٹ بھی دے دیے، غلہ بھی دے دیا، اور جب جانے لگا نا تو زبیدہ نے کہا وہ کدھر گیا جس نے ہمارا گھر بچایا؟ اس نے کہا وہ تو جا رہا ہے۔ اس نے کہا رکو اسے، اور گھر سے سونے کی تھال لے کے نا اس میں حلوہ رکھ کے فرمایا یہ سونے کا تال بھی تیرا ہے اور یہ 100 اونٹ بھی تیرے ہیں اور یہ غلہ بھی تیرا ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، والدہ محترمہ کے پاس آیا، سارا کچھ پیش کر دیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، وہ بندہ بھی آیا، اس سے بھی غلطی ہوئی تھی،
جس نے ان کو جوتا ٹھیک نہ کر کے دیا تھا. مگر ابھی وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.